بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف رشیا میں جو مڈ سے پہلے کورس کور ہو چکا تھا وہ ایوان کی سیریز تک ہم کورس کو کور کر چکے تھے۔ یہاں سے ہم زارڈوم آف رشیا کے اوپر بات کریں گے، یعنی رشیا کی جو شہنشاہیت کا عروج کا زمانہ ہے جو کہ ایوان فور سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایوان فور کو ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ایوان دی ٹیریبل کے نام سے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس کو ہم اس اینگل سے دیکھیں گے کہ اس نے سرڈوم آف رشیا یا زارڈوم آف رشیا کے نام سے جو شہنشاہیت کی ابتدا کی تھی اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ایوان دی ٹیریبل یا ایوان فور کا جو زمانہ ہے، جہاں سے اس نے گرینڈ پرنس آف ماسکو کا ٹائٹل بھی پایا، وہ 1533 سے لے کر 1547 کے دوران اس کے عروج کا زمانہ ہے، اور در حقیقت اس نے 1584 میں جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اتنے تک یہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سونپ چکا تھا۔ تو زارڈوم آف رشیا کا جو ہم ایرا کاؤنٹ کرتے ہیں وہ 1533 سے اس کی سٹارٹنگ لیتے ہیں، اور آن ورڈ ہم اس کو 1721 تک لے کے جاتے ہیں۔ 1533 میں بیسیکلی ایوان فور نے اس کی بنیادیں رکھیں، اور 1547 میں جا کر اس کو اسٹیبلش کر دیا باقاعدہ طور پر، رشیا کے اندر شہنشاہیت کا نظام اس نے نافذ کر دیا۔ اب ایوان فور کا جو زمانہ ہے 1547 سے لے کر 1584 تک، یہاں پر زارز کی آٹوکریٹک پاورز جو ہے نا وجود میں آئیں۔ آٹوکریٹک پاورز جو تھیں وہ اپنی پیک تک جا پہنچی تھیں، اس لیے اس کو ایک ٹائٹل اور بھی دیا جاتا ہے تاریخ دانوں کی طرف سے کہ ایوان دی ٹیریبل، یعنی انتہائی خوفناک طریقے سے اس نے اس شہنشاہیت کی ابتدا کی۔ جو بھی ذرا سی آواز اٹھاتا اس کو یہ یا تو قتل کر دیتا یا پھر قید میں ڈال دیتا۔ تو ایوان فور نے جو ہے نا 1550s میں ایک لا پاس کیا تھا، ایک سیٹ آف رولز جو ہے نا اس نے ڈیفائن کیا تھا سوڈنے کے نام سے، سوڈنے کا 1550۔ اس کے جو بیسک کلاس تھے اس کے مطابق یہ تھا کہ جو حکومت تھی وہ شہنشاہیت کے ہاتھوں میں ہوگی، بادشاہت اس نے یہاں پر نفاذ کر دیا، اور انتہائی روڈ میکینزمز اس نے اڈاپٹ کیے اور لوگوں کے ساتھ انتہائی برے طریقے سے پیش آتا تھا۔ چھوٹی سی جو بغاوت ہوتی تھی یا جو بھی کچھ اس کے اگینسٹ بولنے کی کوشش کرتا یا جو بھی تحریک چلانے کی کوشش کرتا یا ڈیفرنٹ جو مطلب لوگ تھے وہ اس کی بات سے ڈس اوبے کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ قتل کر دینا، ان کو جیلوں میں ڈال دینا، یہ سب کام اس نے کیے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور یہ جو سوڈنیک آف 1550 تھا یہ ایک سٹیمپ تھی بیسیکلی شہنشاہیت کے لحاظ سے رشین عوام کے اوپر، رشین ٹیریٹریز کے اوپر، اور اس سوڈنیک کے مطابق یا اس سیٹ آف رولز کے مطابق اس نے فیوڈل سسٹم ڈپلوائے کر دیا تھا، یعنی جاگیردارانہ نظام اس نے رشیا کے اندر ڈپلوائے کر دیا۔ ڈیفرنٹ جو مختلف ٹیریٹریز کے یا مختلف پرنسپیلٹیز کے جو بڑے تھے، ہیڈ تھے، ان کو اس نے وہاں کی جو جاگیریں تھیں ان کو آل ان آل کر دیا تھا اس کے حساب سے، اور جتنا بھی وہ کرویلٹی دکھاتے تھے، جتنا بھی وہ کرویلزم دکھاتے تھے لوگوں کے ساتھ، یہ اتنا ہی ان کو نوازتا تھا۔ تو یہاں سے اس کو زار آف رشیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں سے اس نے شہنشاہیت کی ابتدا کی۔ اس کے علاوہ یہ ابتدا تھی، شہنشاہیت کی ابتدا کے ساتھ ہی رشین آرمی کی بنیاد بھی رکھ دی گئی، اور باقاعدہ طور پر جو ریگولر آرمی تھی رشیا کی اس کی ابتدا ایوان فور کے زمانے سے ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اگرچہ جو لیوونین وار تھی اس میں جب اس نے بالٹک کوسٹ کو قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس میں اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا فیلئر تھا جنگی لحاظ سے، اور بہت کاسٹلی فیلئر اس کو بھگتنا پڑا اس جنگ کا۔ مگر ایوان فور نے مینج کر لیا کہ اس نے جو خازانز تھے، خانیٹس تھے، یعنی جو منگول خاندانوں کی جو حکومت تھی، اور بالخصوص اس میں استر خان کی جو حکومت تھی، اس کو اس نے کیپچر کر لیا اور سائبیریا تک چلا گیا، اور سائبیریا کی جو پرنسپیلٹیز تھیں یا ٹیریٹریز تھیں ان کو اس نے کیپچر کر لیا، اور وہ بھی رشین جو شہنشاہیت تھی یا زارڈوم تھا اس کے انڈر آ گئیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ یورپ کی جو ہے نا سرحدوں تک جا پہنچا تھا، اور ایک طرف سے اس نے ایشیا تک جو ہے نا چائنا تک اپنے آپ کو پھیلا لیا تھا۔ نومیڈک ہورڈز
کو جو ہے نا اس نے مطلب کافی جارحیت کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے نا تسلط اپنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک ملٹی ایتھنک اور ملٹی کنفیشنل اسٹیٹ کے طور پر رشیا کو سامنے لے کے آیا۔ اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو تاتار مسلم پاپولیشن تھی اس کو اس نے کیپچر کر لیا تھا، اس کی جو فتح تھی وہ اس کے ہاتھوں سے ہوئی، اور الٹیمیٹ جو یہ آذربائیجان، ترکمانستان، آرمینیا اور یہ سائٹس جو تھیں، جب یہاں تک یہ ایکسپینشن اس کو ہوئی خصوصاً پرشین وار کے دوران، جب پرشینس کے ساتھ اس نے وار کی اور اس جنگ کے اختتام کے طور پر اس کو کچھ علاقے مل گئے، تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ رشیا ایک ملٹی ایتھنک اور ملٹی کنفیشنل اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا۔ اسی طرح سے ایک تاجر فیملی جو رشیا کی رہائشی تھی، اسٹروگنوف فیملی، اس نے ایک فرم اسٹیبلش کی۔ اس کے اندر اس نے جو ہے نا جو پرپس تھا ان کا وہ یہ تھا کہ جو ریکروٹڈ رشین کوسیکس تھے، یعنی کوسیکس مینز جو کازک تھے، جو باؤنڈریز کے اوپر رہتے تھے اور گھڑ سواری وغیرہ میں جو ہے نا ماہر تھے، گھڑ دوڑ وغیرہ گھڑ سواری میں بہت زیادہ ان کی مہارت تھی، کازک لوگ تھے اور یہ رشیا کے سرحدی علاقوں میں رہتے تھے، ان کو انہوں نے سائبیریا میں کولونائز کرنے کے لیے، سائبیریا میں بسانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے جو ہے نا ایک فرم اسٹیبلش کی اور وہاں پر ان کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کیے۔ اس کے علاوہ کچھ التانی قبائل تھے، یعنی یورلز تھے، جو کہ جنوبی جو علاقے تھے یورپ کے، ان علاقوں سے جو ہے نا ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ رشیا کے جو وہ جنوبی علاقے جو یورپ کے ساتھ لگتے تھے، ان سے ان علاقوں سے التانی یا یورلز کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور سرحدی علاقوں سے کوزیکس یعنی کازک لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ ان کو سائبیریا کے اندر کولونائز کیا جا سکے۔ ایوان نے اپنے آخری دور حکومت میں کچھ ایسا کام کیا کہ اس نے اپنی جو اسٹیٹ تھی یا اپنا جو جس ٹیریٹری میں اس کی حکومت تھی، ان ٹیریٹریز کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک نوگروڈ کا علاقہ تھا اور دوسرا اوپریچنینا کا علاقہ تھا۔ اوپریچنینا کا جو زون تھا اس میں اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک مس ہیپ یہ اکر ہوا کہ اس کا جو ایک فیوڈل لارڈ تھا، پرنس کربسکائے نے اس کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ کیا، اور الٹیمیٹ اس کے جو ہے نا اس کو اس نے سسپینڈ کیا، اور اس کے جو علاقے تھے اس میں اس نے اس کو زوال کی طرف لے کے گیا، اس کے اوپر خونی حملے کیے۔ اس کے جو فالورز تھے، ایوان کے فالورز نے اس کو سیریز آف بلڈ شیڈز کے ذریعے سے اس کی جو ایرسٹوکریسی تھی اس کو ختم کر دیا، اس کی جو رولنگز تھی اس کو ختم کر دیا، اور جو نوگروڈ کی حکومت تھی اس کو کلمینیٹ کیا، یعنی عروج بخشا ان 1570s۔ لیکن اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ الٹیمیٹ جو ہے نا 1571 میں جو کریمین تاتارس تھے یا پھر جو ڈیفرنٹ جو وہ تاتاری تھے، قزاق تھے، انہوں نے مختلف حملوں کے ذریعے سے رشین ریجنز کو کیپچر کرنا شروع کیا، سینٹرل جو رشین ریجن سے ان کو کیپچر کیا، اور الٹیمیٹلی 1571 میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ماسکو کو برن کر دیا، ماسکو کو بالکل جلا دیا گیا۔ اس کے بیہائنڈ جو ریزنز تھیں وہ کچھ ایسی تھیں کہ ایک تو وبا پھیل گئی تھی بہت بڑے پیمانے پر، جو رشین ٹیریٹریز تھیں اس میں وبا پھیل گئی، جو ایوان کے زیر تسلط علاقے تھے ان میں وبا آ گئی، اور وہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیلی اور لاکھوں لوگوں کو اس نے لقمہ اجل بنا دیا۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ملٹری لاسز کے اندر جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں اس کے فوجی مارے گئے، اور اس کے علاوہ جو فصلوں کی کٹائی کا ٹائم تھا وہ باقاعدگی کے ساتھ کٹائی نہیں ہو سکی، لہٰذا غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ ان تمام چیزوں نے رشیا کو کمزور کر دیا۔ جو سینٹرل رشین ٹیریٹریز تھی، جو پرنسپیلٹیز ایوان 4 کے انڈر آتے تھے، وہ سب کے سب کریمین تاتارز نے ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے، اور جو قزاق تھے انہوں نے بھی سینٹرل رشینز جو ریجنز تھے ان کو کیپچر کرنا شروع کر دیا، اور الٹیمیٹ ماسکو کو 1571 میں جلا دیا گیا۔ مگر اس کے باوجود کہ 1571 میں بہت بڑی شکست کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا تاتاریوں کے ہاتھوں ایوان 4 کو، مگر 1572 میں بیٹل آف مولوڈی میں
ऑपरेशनिना का जो इलाका था दोबारा इसको कैप्चर कर लिया क्रिमियन तातार से, दोबारा इसको वापस ले लिया गया इवान फोर की फोर्सेस की तरफ से एक खतरनाक जंग के बाद। और इसके बाद जो है ना इवान फोर का जो इरा था उसके एंड में जो सबसे बुरी चीज रशियन स्टेट्स के साथ पेश आई वो ये था कि जो पॉलिश्ड लिथुवेनियन और स्वीडिश जो आर्मीज थी उन्होंने इंटरवीन करना शुरू कर दिया रशियन टेरिटरीज के अंदर। और बहुत बड़े पैमाने पर शिकस्त हुई इवान फोर की जो आर्मी थी, और उससे जो नॉर्दर्न एरियाज थे और नॉर्थ वेस्ट रीजन्स जो थे वो उसे छीन लिए गए। स्लाइड नंबर 3 में हम ये देखते हैं कि 1606 से लेकर 1613 तक का जो ज़माना था ये रशिया के लिए टाइम्स ऑफ ट्रबल काउंट किया जाता है, और इस इरा को टाइम्स ऑफ ट्रबल के नाम से याद किया जाता है। इसमें हुआ ये था कि इवान का जो चाइल्डलेस सन था फ्योडोर, उसने बहुत सारी जो है ना सिविल वार्स का उसको सामना रहा, बहुत सारी फॉरेन इंटरवेंशंस का सामना उसको रहा, बहुत सारी मदाखलतें उसने बर्दाश्त की। और उसका जो सारा ज़माना है ये खाना जंगी के साथ जो है ना तशबीह दी जाता है कि मुकम्मल खाना जंगी रही। इंटरनल वार्स का सामना रहा, सिविल वार्स का सामना रहा, फॉरेन जो इंटरवेंशंस थी उसका उसको सामना रहा। और अल्टीमेटली 1601 से लेकर 1603 के अंदर जो इंतहाई सख्त सर्दी का ज़माना था, उस सख्त सर्दी ने फसलों को बिल्कुल तबाह कर दिया, और अल्टीमेट जो कहत की सिचुएशन थी वो पैदा हो गई। तो 1601 से लेकर 1603 के दरमियान रशिया में सख्त कहत का सामना करना पड़ा लोगों को। उसने जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थी उसकी तरफ रशिया को बढ़ा दिया। फिर हम ये देखते हैं कि बोरिस गोडनोव का जो ज़माना है उसमें इंतहाई बदनज़मी रही, उसमें भी खाना जंगी रही, सिविल वार्स उसमें भी रही, फॉरेन इंट्रूजन बहुत ज़्यादा रही, और डिवास्टेशन ऑफ मैनी सिटीज़ जो है ना वो सिचुएशन अकर हो गई कि बहुत सारे इलाके रशिया से छीन लिए गए, या बहुत सारे इलाकों ने रशिया से आज़ादी ले ली। जो रशियन टेरिटरीज का जो कम्बिनेशन था वो टूट गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा नुकसान था वो डीपॉपुलेशन ऑफ रूरल जो रीजन्स थे वो डीपॉपुलाइज्ड हो गए। अब यहाँ पर जो पॉलिश्ड लिथुवेनियन जो स्टेट्स थी जो कॉमनवेल्थ के अंडर काम कर रहे थे, वो सारी की सारी उन्होंने रशिया के अंदर आकर जो है ना रशिया को रॉक कर दिया, और बिल्कुल जो है ना एक बदनज़मी की कैफियत यहाँ पर पैदा हो गई। ये एक खतरनाक पीरियड था, और अल्टीमेटली इन तमाम पोल्स ने सरेंडर कर दिया। जो मॉस्को रेमलिन्स से जो है ना प्रिंस जोर्स्काय उसको जो है ना मतलब ये 1612 में ये तमाम जो पोल्स थे जो जंगी ताकतें थी इन्होंने सरेंडर कर दिया। इस खाना जंगी से जो है ना ये तंग आ गए, और अल्टीमेट जो सिचुएशन पैदा हुई कि एक बहुत बड़ी जो है ना जंग लड़ी गई। इस जंग की तरफ देखते हैं कि इस जंग में क्या हुआ था। ये जो जंग लड़ी गई थी इसको पॉलिश्ड मस्कोटिव वार के नाम से याद किया जाता है, और इसका जो इरा है ये 1605 से लेकर 1618 के दरमियान ये मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ टेरिटरीज में, मुख्तलिफ प्रिंसिपैलिटीज़ में ये जंगें लड़ी गई। और इसका जो रिजल्ट था वो ये था कि जो लिथुआनियन फोर्सेस थी उन्होंने मॉस्को का कंट्रोल संभाल लिया, और मॉस्को की जो मरकजी हुकूमत थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और उसका कंट्रोल हासिल करके उसके ऊपर इम्पोजिशन लगा दी। और उसमें जो पहला इम्पोज्ड इनका जो प्रिंस था वो था फॉल्स डिमिट्री वन। उसको 1605 में इन्होंने इम्पोज कर दिया रशियन टेरिटरीज के ऊपर कि ये आपका बादशाह है। फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया फॉल्स डिमिट्री टू को 1607 में। इसके बाद जो एक अहम मोड़ रशियन हिस्ट्री के अंदर आया वो ये था, एक डिसाइसिव जो मूवमेंट आया रशियन हिस्ट्री के अंदर, वो ये था कि एक कंबाइंड रशियन स्वीडिश आर्मी वजूद में आई, और उन्होंने जो पोलिश फोर्सेस थी यानी पोलैंड से जो आई हुई फोर्सेस थी उनकी जो सरबराही थी वो थी हेटमैन जुल्कीवस्काय। उसके अंडर थी जुल्कीवस्काय जो था उनका सरबराह था, आर्मी चीफ था, और उसके अंडर उन्होंने एक बैटल जो थी बैटल ऑफ कुलशिनो
یا بیٹل آف کلوشینو، یہ لڑی 4 جولائی 1610 میں، اور اس کا رزلٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک گروپ جو رشین نوبلز کا ایک گروپ تھا، جن کو 7 بوائرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان 7 بوائرز نے ہٹا دیا تخت سے شوئسکائے کو۔ 27 جولائی 1610 میں شوئسکائے کو انہوں نے ہٹا دیا، اور اس کی جگہ پر ایک اور جو پولینڈ کا شہزادہ تھا، ولادیسلا فور کو انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ امپوز کر دیا ایز اے رشین زار، کہ یہ رشیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس کو 6 ستمبر 1610 میں اس کو بادشاہ بنا دیا۔ تو الٹیمیٹلی 21 ستمبر 1610 میں جو پولش فورسز تھیں جو پولینڈ سے آئے تھے، وہ انٹر ہو گئے ماسکو کے اندر۔ ماسکو کے اندر بہت بڑی بغاوت ہوئی، لیکن جو یہ بغاوت تھی یہ بدامنی کے طور پر جو ہے نا آگے بڑھی، اس میں شدید بدامنی ہو گئی، اور جتنے بھی باغی تھے ان کو، یا جتنے بھی لوگوں نے اپوزیشن کی تھی ان کو برے طریقے کے ساتھ جو ہے نا سپریس کر دیا گیا، اور شہر کو جلا دیا گیا۔ یہ کرائسس رکا نہیں بلکہ بڑھتا چلا گیا، اور جتنے بھی پیٹریاٹک نیشنلسٹ تھے انہوں نے دوبارہ اس انویژن کے اگینسٹ اپنے آپ کو متحد کیا، کھڑے ہوئے، اور یہ کام 1611 سے لے کر 1612 تک چلتا رہا۔ الٹیمیٹلی ایک والنٹیئر آرمی وجود میں آ گئی، جس کو لیڈ کر رہا تھا ایک تاجر تھا عظما مینن کے نام سے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو ڈیمیٹری پرنس تھا زارسکائے، وہ اس کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے مل کر جو فارن ایلیمنٹس تھے یا فارن فورسز تھے ان کو ایکسپیل کر دیا 4 نومبر 1612 کو، اور الٹیمیٹلی دوبارہ جو ماسکو تھا اس کا کنٹرول ان لوگوں نے سنبھالا۔ تمام تر غداریوں اور جو کرپٹ زارز تھے ان کے کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود جو مرکزی جو حکومت تھی اس کی جو بیوروکریسی جو فورسز تھے، بیوروکریٹک جو فورسز تھے، وہ اپنا کام کرتے رہے، اور ایک جو ریاستی حیثیت تھی رشیا کی وہ ٹائمز آف ٹربل میں بھی برقرار رہی، اگرچہ کچھ حد تک متاثر ہوئی لیکن دوبارہ اس کا وقار بحال کر دیا گیا۔ جو گورنمنٹ کی جو فنکشنریز تھی وہ دوبارہ اپنا فنکشننگ انہوں نے سٹارٹ کر دی، جو گورنمنٹ کی جو مشینریز تھی یا ادارے تھے انہوں نے دوبارہ سرو کرنا شروع کر دیا، ریگارڈلیس کے لیجیٹیمیسی آف رولرز، یا جو ہے نا مطلب بغیر اس کے کہ کوئی شہنشاہیت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یا کمزور ہے یا اس کا ہولڈ ہے یا نہیں، جو گورنمنٹ کی مشینریز تھیں یا ادارے تھے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ البتہ ٹائمز آف ٹربل ختم نہیں ہوا بلکہ یہ پرووک ہوتا چلا گیا، مزید اس کو مشتعل کیا گیا، اس کو بڑھاوا دیا جاتا رہا، اور ایک جو ڈائناسٹک کرائسس تھا وہ سامنے آیا، اور اس میں جو پولش جو لیتھوینین کامن ویلتھ جو سٹیٹس تھی انہوں نے لتھوانیا اور جو پولینڈ کا آپس میں اتحاد ہوا تھا، یا جو اس کے نتیجے میں جو روسو پولش وارز سامنے آئی تھی، یعنی رشیا اور پولینڈ کی جو فورسز آپس میں ٹکراتے رہے، اور اسی طرح سے جو سویڈش امپائر تھی جو کہ کامن ویلتھ کا مطلب ایک بہت اہم ملک تھا، انہوں نے جو ڈیفرنٹ وارز لڑی ہیں جس میں انگرین وار سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان وارز کے نتیجے میں ٹائمز آف ٹربل کو مزید بڑھاوا ملا، اور یہ جو رشین ٹیریٹریز تھی یا رشین پرنسپیلٹیز تھیں اس میں ایک بدامنی کی صورتحال رہی۔ سلائیڈ نمبر 5 میں ایک مین اور اہم ٹاپک کہ رشین ہسٹری میں اس کو ایک بہت اہم حیثیت حاصل ہے، وہ ہے میخائل رومانوف کی جو اپائنٹمنٹ ہے ایز اے زار۔ انتہائی ینگ ایج میں 16 سال اس کی ٹوٹل عمر تھی جب میخائل رومانوف کو 1613 میں الیکٹ کیا گیا، جب پولش فورسز کو ایکسپیل کیا گیا ماسکو سے، تو جو رشین نیشنل اسمبلی تھی یا وہاں کی جو بیوروکریسی تھی انہوں نے ایز اے زار الیکٹ کیا اس بدامنی کی کیفیت کے بعد، جب بدامنی ختم ہوئی اور ایک جو ہے نا داخلی جنگ کا خاتمہ ہوا اور پولش فورسز کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا، تو ان سب چیزوں کے بعد ایک متفقہ طور پر الیکشن کا انعقاد ہوا، اور اس الیکشن میں الیکٹ کیا گیا میخائل رومانوف کو، جو کہ انتہائی ینگ سن تھا پیٹری آرک فلاؤٹ کا، اور اس کو تخت دے دیا گیا، حکومت
کے اوپر اس کو تسلط حاصل ہوا اور وہ پہلا بادشاہ مستند بادشاہ بنا رومانوف ڈائنیسٹی کا. میخائل رومانوف 16 سال کی عمر میں الیکٹ ہوا اور اس کو جو کمپلیٹ اس کی جو ڈائنیسٹی تھی جو رومانوف ڈائنیسٹی تھی انہوں نے الٹیمیٹ رول کیا 1917 تک. یعنی بہت لمبا عرصہ ہے رومانوف ڈائنیسٹی کا جو 1613 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1917 تک چلتا ہے. اور اس میں ان کے متعدد بادشاہ آئے اور متعدد جو ملکہ تھیں وہ بھی ان کے پاس آئیں اور انتہائی ایک شاندار ایرا ہے جس میں رشیا کو ترقی ہی ترقی ملی. اگرچہ یہاں پر بھی بہت بڑی بڑی جنگوں کا انعقاد ہوا لیکن جو رشین لینڈز تھیں ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ایک دوام ملا اور رشیا کی جو مملکت تھی اس میں ریاستوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا. اس میں جو سب سے پہلا جو ان کی خوش قسمتی تھی وہ یہ تھی کہ جو پولش لتھوانین کامن ویلتھ تھی یعنی پولینڈ اور لتھوانیا کی جو اسٹیٹس تھی انہوں نے ایک کامن ویلتھ جو بنائی ہوئی تھی وہ لڑائی میں مشغول ہو گئے سویڈش فورسز کے ساتھ. تو سویڈن اور پولش لتھوانین کامن ویلتھ آپس میں لڑائی ان کی ہو گئی اور اس دوران جو رشین اسٹیٹس تھیں ان کو یہ موقع مل گیا یا رشیا کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے سویڈن کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ کر دیا, ایک پیس ٹریٹی جو ہے نا سائن کیا 1617 میں. اور پھر الٹیمیٹلی 1619 میں جو پولش لتھوانین کامن ویلتھ تھی ان کے ساتھ بھی ان کا 1619 میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا, پیس ایگریمنٹ, جس کی بنیاد پر جو رشین لینڈز تھی وہ خالی کر دی گئیں لتھوانینز کی طرف سے بھی اور سویڈش فورسز کی طرف سے بھی. تو رشیا کی جو باؤنڈریز تھیں یا جو رشیا کی جو پرنسپیلٹیز اور ٹیریٹریز تھیں وہ ڈیفائن ہو گئیں کہ یہ رشیا کی الٹیمیٹ باؤنڈریز ہیں. اور ان کو جو پولش لتھوانین کامن ویلتھ کے جو کنٹریز تھے ان سے بھی ان کو ایک امان مل گئی اور جو سویڈش فورسز تھیں ان کی طرف سے بھی ان کو ایگریمنٹ کے تحت ان کو امن نصیب ہوا اور ان کی جو بادشاہت تھی اس کو مزید دوام ملا. تو یہ ایک ترقی کا زمانہ ہے جو رومانوف ڈائنیسٹی ہے رشیا کے لیے ایک بڑا جو ہے نا پازیٹیو پیریڈ ہے. یہاں سے مڈ آف دا 17th سینچری میں رشیا نے اپنی جو کھوئی ہوئی ریاستیں تھیں ان کو واپس لینا شروع کیا اور اس سلسلے میں جو ایک اپ رائز ہے وہ 1648 سے لے کر 1657 کے درمیان کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اس دوران رشیا نے یوکرین کے ساتھ جو ہے نا مل کر ایک ایگریمنٹ کیا اور اس ٹریٹی کے تحت یہ ٹریٹی جو تھا یہ ٹریٹی آف پیریاسلاو کہا جاتا ہے اس کو, ٹریٹی آف پیریاسلاو. اور اس ٹریٹی کے تحت جو ہے نا یوکرین نے پولینڈ کے اگینسٹ جو پولینڈ کی جو رولنگ تھی یوکرین کے اوپر اور ڈفرینٹ 2 ادر اسٹیٹس تھیں ان کا بھی آگے ذکر کرتے ہیں, ان کے جو کنٹرول تھا وہ یوکرین نے اپنا کنٹرول بھی رشیا کے حوالے کر دیا اور ان 2 اسٹیٹس کا کنٹرول بھی اس ٹریٹی کے تحت, یہ جو پیریاسلاو ٹریٹی تھا اس کے تحت رشیا نے وہ کنٹرول بھی ان اسٹیٹس کا بھی جو یوکرینین کوزیکس تھے ان کا کنٹرول بھی اپنے پاس حاصل کر لیا. اس ٹریٹی کے مطابق رشیا کو جو ہے نا پرمیشن مل گئی کہ رشیا پروٹیکشن دے گا جو کوزیک اسٹیٹس تھیں اور لیفٹ بینک یوکرین جو تھا ان کو یہ اس کا جو کنٹرول تھا یہ رشیا کے حوالے کر دیا گیا. اور اس سے پہلے جو اس کا کنٹرول تھا وہ پولینڈ کی حکومت کے پاس تھا. اس چیز نے جو روسو پولش وار تھی جو کہ 1654 سے لے کر 1667 تک لڑی گئی اس کو مزید پرولونگ کر دیا یعنی لمبا کر دیا. تو جو رشیا اور پولینڈ کے درمیان جو وارز تھیں یہ 1654 سے لے کر 1667 تک لڑی جاتی رہی اور یہ جنگ مزید طول اختیار کر گئی انہی ٹیریٹریز کی وجہ سے. اور الٹیمیٹلی جو ایک اس جنگ کا اختتام ہوا وہ اینڈروسوف جو ہے نا وہ ٹریٹی تھا. اینڈروسوف ٹریٹی کے مطابق پولینڈ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اپنا اختیار کھو دیا لیفٹ بینک جو یوکرین تھا اس کے اوپر سے, کیو اسٹیٹ کے اوپر سے, اور اسمولینسک کی طرف جو اس کا اختیار تھا اس کو اس نے کھو دیا. اور الٹیمیٹلی جو رشین اسٹیٹس تھیں وہ دوبارہ رشیا کے پاس واپس آنا شروع ہو گئیں یا انہوں نے الحاق کرنا شروع کر دیا. 16ویں صدی کے اختتام اور 17ویں صدی کے اوائل میں رشیا نے سائبیریا کے مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور یہ سلسلہ 17ویں صدی کے اوائل تک چلتا رہا. اس کے علاوہ
1640 کے اختتام میں جو ہے نا رشیا نے بڑھنا شروع کیا پیسیفک اوشین کی طرف، اور اس دوران انہوں نے ایک راستہ وہاں پر دریافت کر لیا سیمیون ڈیزنوف کی مدد سے۔ انہوں نے یہ ایک بیسیکلی ایکسپلورر تھا، رشین ایکسپلورر تھا، اس نے ایک راستہ دریافت کیا سمندر کے راستے سے، اور یہ جو آبنائیں تھی یہ بیسیکلی ملا رہی تھی ایشیا کو امریکہ کے ساتھ۔ یہاں پر یہ ایکسپینشن بڑھتی گئی اور رشینز جو تھے وہ چائنا کی طرف انہوں نے موو کیا، جو دور مشرقی علاقے تھے ان کی طرف، مشرق بعید کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کیا، جس میں ان کو سب سے بڑی جو ریزسٹنس دی وہ چائنا نے دی۔ چائنا نے اپنے جو باؤنڈریز تھی اس کو سیو کرنا شروع کیا، اور رشین جو انٹرونشنز تھیں ان کو اس نے روکا، رشین جو انٹروژنز تھیں ان کو انہوں نے روکا۔ تو رشیا کو جو سب سے بڑی مزاحمت مشرق بعید کی طرف سے ملی وہ چائنا کی طرف سے تھی، چائنا کی جو بادشاہت تھی انہوں نے ان کو روکا۔ اب جو رشیا اور چائنا کے جو وار تھی اس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا جس کو ایگریمنٹ آف یا ٹریٹی آف نرچن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے بعد جو ٹیریٹریز تھیں ان کو، رشین جو ٹیریٹریز تھیں ان کو امور ریجن تک جو ہے نا لمٹس ان کی مہیا کی گئیں کہ یہ لمٹس ہیں اس کی۔ تو آمور کا جو ریجن تھا وہاں تک جو رشین لینڈز تھیں ان کو محدود کر دیا گیا کہ اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے۔ سب سے بڑی جو ان کو وہ ہوئی مزاحمت ہوئی وہ مشرق بعید کی طرف سے، وہ چائنا کی طرف سے ہوئی۔ rather than the risk their estates in more civil war, the Boyars cooperated with the first Romanov۔ اب جو اگرچہ ان کے درمیان کچھ خانہ جنگی کی کیفیت بھی رہی اور یہ تمام تر جنگوں کے باوجود، جو ان کے 7 بوائرز تھے، جو ایک گروپ انہوں نے تشکیل دیا تھا، انہوں نے جو رومانوف تھا، فرسٹ رومانوف، اس کے ساتھ انہوں نے لائلٹی کی، اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا، enabling them to finish the work of bureaucratic centralization۔ جو ایک سینٹرل بیوروکریسی تھی اس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے یہ لوگ کامیاب رہے۔ فرسٹ رومانوف نے 7 بوائرز کی مدد سے جو ایک بیوروکریٹک سٹرکچر تھا، سینٹرلائزیشن تھی، اس کے پروسیس کو اس نے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ اس سینٹرل جو بیوروکریٹک سٹرکچر تھا، اس کے بعد یہ جو ایکٹیویٹی انہوں نے کمپلیٹ کی، اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب جو امور تھے وہ اسٹیٹ کے انڈر لانا شروع کر دیے، اور اس میں ان کو جو نوبلٹیز تھیں یا جو ملٹری جو سٹرکچرز تھے وہ انہوں نے ڈیفائن کرنا شروع کیے۔ جو پرانے نوبلز تھے ان کو بھی اکٹھا کیا، اور نیو نوبل جو پرسنالٹیز تھیں ان کو بھی اکٹھا کیا، اور نیا ایک نوبلٹی سٹرکچر انہوں نے ڈیفائن کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ملٹری سٹرکچر ڈیفائن کیا۔ اس کے وجہ سے جو سامنے آئی جو چیزیں وہ بڑی خطرناک تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو دیہاتی تھے یا جو کسان لوگ تھے یا جو مزدور طبقہ تھا ان کو انہوں نے غلامی میں جو ہے نا لینا شروع کر دیا۔ جو نوبلز تھے ان کی غلامی میں یہ لوگ آ گئے، اور زبردستی ان کو غلام بنانا، لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا گیا۔ یہ پروسیڈنگز ہوتی رہیں، اور اس پروسیڈنگز کے نتیجے میں آلموسٹ جتنے بھی پیسنٹس یا جو کسان تھے یا مزدور طبقہ تھا یا دیہاتی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایک فیوڈرل لارڈ کے انڈر جو ہے نا آ گئے۔ فیوڈرل لارڈز کا جو سسٹم تھا اس میکینزم کے اندر ان کو غلام بنا دیا گیا، اور ان کے جو فیوڈرل لارڈز تھے وہ ان کے اوپر انتہائی ظالمانہ روش کے ساتھ حکومت کرنا شروع کر دی، اور وہ فیوڈرل لارڈز یا نوبلٹیز جو تھی وہ سارے کے سارے الٹیمیٹلی جو بادشاہ تھا یا زار تھا رومانوف ڈائنیسٹی کے، ان کے انڈر کام کرتے تھے۔ اب جو یہ پروسیس تھا پیسنٹس کو انسرفنگ کرنے کا، یعنی ان کو غلام بنانے کا جو طریقہ کار تھا، یہ مزید اس کو دوام بخشا گیا، عروج ملا، اور الٹیمیٹلی ان کے اوپر سخت سے سخت پابندیاں جو ہے نا وہ لگائی گئیں، جو ایک باقاعدہ سرف ڈوم کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے نا سینکشنز لگائی گئی اور اس کو ایک سرف ڈوم کا نام دیا گیا، یعنی ایک غلامانہ نظام حکومت جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلامانہ طرز زندگی لوگوں کو دی گئی۔ اور جو لوگ
یا جو غلام اپنے مالک سے بھاگ جاتا تھا تو وہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ کا غلام بن جاتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بس اپنے مالک سے بھاگ نکلا ہے تو وہ آزاد ہو گیا. نہیں، وہ بھگوڑا در حقیقت اسٹیٹ کا بھگوڑا شمار کیا جاتا تھا اور اس کو اسٹیٹ کا غلام تصور کیا جاتا تھا. اور جو پاورز تھیں وہ لینڈ لارڈز کے پاس الٹیمیٹ پاورز ان کے پاس موجود تھیں. اور بالکل ایک ظالمانہ نظام حکومت کے تحت جو لینڈ لارڈز تھے ان کو یہ نظام حکومت دے دیا گیا، اور وہ لینڈ لارڈز جواب دہ تھے زار کو، یعنی بڑے بادشاہ کو، جو کہ رومنو ڈائنیسٹی کا بادشاہ تھا. اب ان تمام چیزوں نے جو تھا یہ ایک بہت بڑا پریشر کریٹ کیا عوام کے اوپر، اور عوام کا جو طبقہ تھا اس کو بالکل محکوم کر دیا گیا. جتنے بھی پیسنٹس تھے یا جو غلام بنائے گئے تھے ان کے اوپر ان نوبلز نے اور اسٹیٹ نے مل کر ایک اوور برڈن ٹیکسیشن ان کے اوپر امپوز کر دی، جو کہ 100 ٹائمز بڑی تھی. مطلب 16 سینچری کے جو اوائل تھے یا اس کے اواخر تھے یا 17 سینچری کے اوائل میں جو ٹیکسیشن امپوز کی گئی تھی یہ اس سے 100 ٹائمز گریٹر ٹیکسیشن تھی، جو کہ اسٹیٹ اور نوبلز نے مل کر جو ہے نا یا لینڈ لارڈز نے مل کر جو ہے نا امپوز کی تھی سرف ڈوم کے تحت پیسنٹس کے اوپر. سلائیڈ نمبر 7 میں ہم ان ایڈیشن یہ بات کریں گے کہ جو رومانوف ڈائنیسٹی میں جو ایشوز کریٹ ہو رہے تھے، جس طرح سے ہم سرف ڈوم کی بات کر رہے تھے، اسی کو ہم ان ایڈیشن یہ کہیں گے کہ جو مڈل اربن کلاس تھی جس میں کرافٹس مین اور ٹریڈز مین شامل تھے، ان کے اوپر بھی ٹیکسیشن کی ایک جو ہے نا خاص مقدار، ایک خاص قسم کی ٹیکسیشن ان کے اوپر بھی امپلیمنٹ کی گئی تھی. جیسا کہ سرفرز کے سرفس کے ساتھ جو ہے نا یعنی غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے لیے فاربیڈن تھا کہ وہ ریزیڈنس چینج نہیں کر سکتے تھے، سیم اسی طرح سے اربن جو ٹریڈز مین اور کرافٹس مین تھے ان کے لیے بھی پابندی تھی کہ وہ بھی اپنا علاقہ چینج نہیں. اس کے علاوہ جو رشین پیپل تھے یا رشین پاپولیشن تھی، ان کے اوپر جو سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ رشین پاپولیشن کے جتنے بھی سیگمنٹس تھے وہ سارے کے سارے ملٹری کا حصہ شمار کیے گئے اور سب کے اوپر ایک اسپیشل ٹیکسیشن پروسیجرز امپلیمنٹ کیے گئے. یعنی پوری کی پوری جو رشین پاپولیشن تھی وہ رشین ملٹری ہی تصور کی جاتی تھی. اس دوران بہت ساری بغاوتیں ہوئیں، دنگے فساد مچے پیسنٹس کی طرف سے، یعنی پیسنٹس یعنی وہ جو دیہاتی تھے، کسان لوگ تھے یا مزدور طبقہ تھا، اور ڈفرینٹ جو سٹیزنز آف ماسکو تھے ان کی طرف سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے جو ہے نا یہ دنگے فساد اور یہ مشکلات ہوتی رہیں. اس میں کچھ مشہور دنگے فسادات تھے جن کا ہم نام لے لیتے ہیں. ان میں سب سے مشہور سالٹ ریاڈ تھا جو کہ 1648 میں سامنے آیا، پھر اس کے بعد کاپر ریاڈ تھا جو کہ 1662 میں سامنے آیا، اور الٹیمیٹلی 1682 میں ماسکو کی جو اپرائزنگز تھی وہ سامنے آئیں. اس کے بعد 17 سینچری کا جو ایرا تھا، اس کی جو اینڈنگز تھی یعنی 1667 سے آن ورڈ جو پیریڈ تھا، اس میں یورپ کی طرف سے جو ایک آتش فشاں پھٹا یورپ کی جو انٹروجنس تھی ان کی وجہ سے اور ان کی مدد کی وجہ سے، جو یہاں کے جو رہائشی تھے، رشیا کے جو رہائشی تھے، ان کی طرف سے ایک بہت بڑی مزاحمت سامنے آئی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ رشیا کی طرف سے کوزیکس نے جو ہے نا ایک اٹیکنگ کیفیت اپنائی، اور انہوں نے جو سرفس تھے کچھ ان کو اکٹھا کیا جو کہ ڈفرینٹ ریبیلینز تھے، اور رشین کے جو لینڈ لارڈز تھے ان سے وہ بھاگے ہوئے جو غلام تھے وہ اکٹھے ہوئے اور کوزیکس کی شکل میں ایک لشکر انہوں نے بنایا. اور ان کوزیکس کا جو لیڈر تھا وہ اسٹینکا رازین تھا. اسٹینکا رازین نے ان کو اکٹھا کیا وولگا ریور کے سراؤنڈنگز میں، اور ان کا جو ہدف تھا وہ اپرائزنگ تھا، ان کوزیکس یا پیسنٹس کا جو اپرائزل تھا اور ان کی جو بغاوت تھی اس کو بڑھاوا دینا تھا. اور اس نے وہاں کی جو وولگا ریور کی جو سراؤنڈنگز میں جو لوکل گورنمنٹس تھیں ان کو ریپلیس کر دیا کوزیک رول کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر کوزیکس کی حکومت آ گئی، اور کوزیک رول کے تحت وہاں پر اس کے جو وولگا ریور اور اس کے جو سراؤنڈنگز تھے وہاں پر اس نے حکومت شروع کر دی.
لیکن الٹیمیٹلی 1670s میں جو بادشاہ کی آرمی تھی، جو رومانوف ڈائناسٹی کی جو آرمی تھی، انہوں نے اس کو رول اوور کر دیا، اس کو سبڈیوٹ کر دیا، یعنی یہ ختم کر دی گئی، اور جو اسٹینکا تھا اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو تہ تیخ کر دیا، قتل کر دیا۔ لیکن یہ ایک سلسلہ تھا جو چلتا رہا۔ الٹیمیٹ جو اس کے ریزلٹس تھے وہ استر خان کی بغاوت کی شکل میں سامنے آئے۔ استر خان کا جو علاقہ تھا وہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بغاوت سامنے آئی، اور الٹیمیٹ پھر اس کو بھی کچھ عرصے کے بعد ملٹری نے، جو بادشاہ کی ملٹری تھی، اس نے اس کو سبڈیوٹ کر دیا۔ لیکن یہ بغاوتوں اور بدمنیوں کا سلسلہ پیسنٹس یا سرفس کی طرف سے چلتا رہا۔ سلائیڈ نمبر 8 میں ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ رشین ایمپائر جو ایکسپینشن ہوئی تھی پاپولیشن وائز بھی اور ٹیریٹری وائز بھی، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ایک چارٹ موجود ہے اور کچھ ہمارے پاس پوائنٹس موجود ہیں۔ اگر ہم پوائنٹس کو دیکھیں تو رشین ایمپائر کو ہم دیکھتے ہیں 1721 سے آنورڈ 1917 تک، تو اس دوران جو اس کی پاپولیشن تھی یا جو اس کی اسٹرینتھ تھی اس کو اگر ہم میئر کریں، مچ آف دا رشین ایکسپینشن occurred in the 17th century, culminating in the first Russian colonization of the Pacific in the mid of 17th century۔ جو پیسیفک اوشین کی طرف ان کی جو موومنٹ تھی اور جو کالونیل اسٹرکچر انہوں نے ڈیفائن کیا تھا، مختلف پرنسپیلٹیز اور ٹیریٹریز کو انہوں نے آکوپائی کیا تھا، اس میں سب سے جو اہم وہ تھا وہ روسو پولش جو وار تھی اس کے ثمرات تھے۔ اس کی وجہ سے انکارپوریشن آف لیفٹ بینک آف یوکرین یہ رشیا کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور اسی طرح سے سائبیریا کو جو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا یہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ دین جو پولینڈ کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، جو روسو پولش وار کے بعد جو پولینڈ کی ڈویژن ہوئی تھی، وہ تھا 1790 سے لے کر 1850 کا جو ایرا تھا، اور اس میں سے جو بہت بڑی جو پاپولیشن اور جو لینڈ ایریا رشیا کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ موسٹ آف دا 19th century growth came from adding territory in Asia and south of Siberia۔ تو بہت سارا ایشیا اور سائبیریا کا جو ایریا انہوں نے 19th century میں آکوپائی کیا تھا، اس کے بیاف پہ اگر ہم چارٹ کو دیکھیں تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ 1720 میں جو پاپولیشن رشیا کے پاس تھی وہ 15.5 ملین تھی، لیکن اگر اس کو آنورڈ ہم دیکھیں تو 1914 میں یہ پاپولیشن 170 ملین تک جا پہنچی، اور اس میں اگر ہم ایریاز کو دیکھیں تو ہمارے پاس انکلوڈز تھے بالٹک اور پولش ٹیریٹریز، کچھ ہمارے پاس رشیا میں موجود تھیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا میں پولینڈ کے کچھ حصے تھے، فن لینڈ کے کچھ حصے تھے، یا جو ہے نا الٹیمیٹ یہ ایشین ٹیریٹریز کی طرف موو کر گئے۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمیں اسٹرکچر نظر آتا ہے پاپولیشن وائز بھی اور ٹیریٹری وائز بھی، جو کہ رشیا نے آکوپائی کیا، یا پولینڈ کی طرف یا لتھوانین کامن ویلتھ کی طرف موو کیا، یا سائبیریا کی طرف موو کیا، یا جو اس کے جنوب کے علاقے تھے ان کی طرف موو کیا، یا ایشیا کی طرف موو کیا۔ تو اس کے ہاتھ میں بہت بڑی پاپولیشن بھی آئی، اور ساتھ میں اس کے ہاتھ میں بہت بڑا لینڈ ایریا بھی آ گیا۔ سلائیڈ نمبر 9 میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رشین لینڈز تھیں ان کو بالٹک سی سے پیسیفک اوشینز تک جو ہے نا اسٹریچ کر دیا گیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا ایریا تھا۔ اس کے علاوہ دوبارہ انہوں نے 17th سینچری میں جو کیو اسٹیٹس تھیں ان کو دوبارہ فتح کر لیا، اور جو سائبیرین ٹرائبس تھے ان کو بھی، ان کے اوپر بھی اپنی پیسیفیکیشن یا عملداری قائم کر دی تھی۔ البتہ یہ ایک بہت بڑا لینڈسکیپ جو تھا رشیا کا، بہت بڑی لینڈ ایریا جو ان کے پاس موجود تھا، اس میں ان کے پاس جو پاپولیشن تھی وہ جسٹ 14 ملینز لوگ موجود تھے اس اتنے بڑے لینڈ ایریا کو آکوپائی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہاں پر جو گرین ییلڈنگ تھی اس کی طرف توجہ دی، البتہ یہ پوٹیٹو کی جو فارمنگ تھے اس کی طرف اتنے نہیں جا سکے، لیکن ان کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ٹریڈز تھیں وہ بڑھتی چلی گئیں۔ جو سمندری راستے سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے اس کے اوپر زیادہ یہ لوگ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور جو ان کی میجارٹی جو تھی وہ ایگریکلچر کی طرف چلی گئی، جو ان کی میجر جو ورک فورس تھی وہ ایگریکلچر کے اوپر ان کا فوکس تھا۔
البتہ کافی حد تک ان لوگوں نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریڈز اور مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا شروع کر دیا، اور ان کے جو کمیونیکیشنز تھے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئے، چونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا سمندری راستہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے بعد جو پیٹر نے جو ان کا بادشاہ تھا پیٹر، اس نے بہت زیادہ ریفارمز کی ہیں رشین آرمی کے حوالے سے۔ رشین نیوی اس نے دوبارہ اسٹیبلش کی، رشین آرمی کو اس نے بڑھایا، اور پیٹر کے جو مطلب ایرا تھا اس میں بہت سارے چیلنجز بھی اس کے سامنے تھے۔ فار ایگزامپل جو عثمانی ترک تھے، خلافت عثمانیہ جن کے پاس موجود تھی، ان کے اگینسٹ بھی اس نے لڑائیاں لڑی، اور یہ جو ایرا تھا اس کا، اس میں بہت ساری فارن انٹروژنز بھی اس کو سامنا کرنا پڑا۔ تو بیسیکلی جو یہ زارس کا ایرا ہے، اس میں رومانوف ڈائنیسٹی میں سب سے زیادہ جو پیٹر نے کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ان کی آرمی، ریگولر آرمی جو تھی اس کو بہت زیادہ بڑھایا، رشین نیوی کی بنیادیں اس نے رکھی، بنیاد رکھی، اور بہت بڑی بڑی جنگیں پیٹر کے دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیٹر کی توجہ تھی وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے قدم جمائے بلیک سی کے اندر، بلیک سی کی طرف اپنے قدم جمائے، اور ایک جو ٹاؤن تھا، ٹاؤن آف ازوف، اس کی طرف جو ہے نا اس نے اس کو کیپچر کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا توجہ اپنی بڑھا دی اس طرف، اور اس کی جتنی بھی اٹینشنز تھیں وہ بیسیکلی نارتھ کے جو ایریاز تھے ان کی طرف اس کی ڈائریکشنز زیادہ تھیں، اس کی اٹینشن زیادہ تھیں۔ پیٹر یہ چاہتا تھا کہ رشین لینڈز کو، اور جو سمندری جو راستے ہیں، جو سمندری ایریا ہے، اس کے لیے، اس کے بڑھاوے کے لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ اس نے ایک ٹرم استعمال کی تھی، ونڈو ٹو دا سی، اور اس ایمبیشن کے تحت وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے بالٹک اوشین کی طرف موو کرے، وائٹ سی کی طرف موو کرے، مگر ماں سوائے آرک اینگل کے اس کے پاس اور کوئی ایسا مضبوط جو ہے نا وہ سی پورٹ نہیں تھا۔ البتہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وائٹ سی کا جو ہاربر تھا، جو کہ 9 مہینے تک جو ہے نا وہ جمع رہتا تھا، فروزن تھا، اس کی طرف وہ موو مطلب نہیں کر پایا، اور اس کے علاوہ بالٹک اوشین کی طرف بھی وہ موو نہیں کر پایا۔ اس کی جو بالٹک اوشین کی طرف موو نہ کرنے کی سب سے بڑی ریزن تھی وہ سویڈش آرمی تھی، سویڈن کی انٹرویژن تھی، سویڈن کے جو آرمی تھی وہ اس کو مزاحمت دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا جو نظریہ تھا ونڈو ٹو دا سی، وہ اس کو لے گیا 1699 میں، اور اس نے ایک الائنس قائم کیا، ایک اتحاد بنایا اس نے، جو پولینڈ اور جو لتھوانیا کی کامن ویلتھ آرمی تھی اس کے ساتھ اس نے اتحاد کیا، اور اس پولش جو لتھوانین کامن ویلتھ تھی اور ڈینمارک کی آرمی تھی، ان کو اس نے ایک الائنس میں اکٹھا کیا، اور ان کو سویڈن کی آرمی کے ساتھ جو ہے نا ایک بہت بڑی جنگ میں جھونک دیا۔ اس کو گریٹ ناردرن وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ 1721 میں اختتام پذیر ہوئی، جب سویڈن کو ایگزاسٹ کر دیا گیا، اور مجبور ہو گیا سویڈن کے رشیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ اس نے قائم کر دیا۔ So Peter acquired 4 provinces situated south and east of the Gulf of Finland, thus securing his coveted access to the sea. تو الٹیمیٹ جو ہے نا وہ بالٹک جو اوشین تھا اس کی طرف اس کو ایکسس مل گئی۔ In 1703 he had already founded the city that was to become Russia's new capital, سینٹ پیٹرزبرگ۔ اس نے سینٹ پیٹرزبرگ کو جو ہے نا وہ اپنا کیپٹل بنا دیا نیا، اور یہ جو اس کا ایم تھا ونڈو ٹو سی، اسی کے تحت اس نے اس کو ایک ٹرم دی کہ ونڈو اوپنڈ اپان یورپ، کہ یورپ کی طرف اس کو ایک راستہ مل گیا۔ اور دوسری جو اس کے پاس سب سے اچھی آپشن تھی وہ یہ تھا کہ سینٹ پیٹرزبرگ ایک متبادل کے طور پر سامنے آیا ماسکو کو ریپلیس کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ سینٹ پیٹرزبرگ کو کیپٹل کا درجہ دے دیا گیا، جو کہ بہت لمبے عرصے تک ایک کلچرل سینٹر کے طور پر بھی سامنے رہا تھا۔ جو رشین انٹرونشنز تھیں کامن ویلتھ کی طرف،
وہ تقریباً اس کا ایک جو ہے نا لمبا یہاں سے ایک عرصہ شروع ہو گیا جو کہ تقریباً 200 سال تک محیط رہا کہ رشین امپائر کو جو ہے نا بڑھوتری ملی. الٹیمیٹلی 1721 میں جو رشین سرڈوم تھا یا جو رشین زارڈوم تھا اس کو آفیشیلی ریپلیس کر دیا گیا رشین امپائر کے ساتھ. کیونکہ رشین امپائر اس کو اس وجہ سے کہا جانے لگا کہ پیٹر نے اپنے لیے زارڈوم کی بجائے ایمپرر کا خطاب جو ہے نا چن لیا تھا. لہٰذا 1721 میں جو رشین زارڈوم تھا اس کو ریپلیس کر دیا گیا رشین امپائر کے ساتھ. یہاں پر اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. مزید انشاءاللہ اس کا ایک ریویو لیں گے، لیکن آپ لوگوں کے لیے جو اسائنمنٹ ہے اس لیکچر کے اختتام پر وہ یہ ہے کہ یہ ایک بریف سیناریو تھا ان 10 سلائیڈز کے اندر کہ رشیا کا جو ہم نے مڈ سے پہلے جو اس کی ہسٹری پڑھی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی ڈفرینٹ ایراز کو ڈسکس کیا تھا. لیکن یہ جو ایراز ہیں یہ بیسیکلی رشیا کی ترقی کے ایراز ہیں، رشیا کی جو ایڈوانسمنٹس کے ایراز ہیں. تو اس میں میجر ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. آپ نے ان کو مزید گو تھرو کرنا ہے. جو ڈفرینٹ یہاں پر ایراز بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں، ڈفرینٹ جو سچویشنز اور کنڈیشنز ہیں ان کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، ڈفرینٹ وارز کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. تو آپ اپنی کلاس کے گروپس بنا کر ان گروپس میں یہ ٹاسکس ڈیوائڈ کر دیں کہ ڈفرینٹ جو ان ایراز میں میجر ایونٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے ان ایونٹس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور ان کے اس ڈویژن کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے اپنے ٹاپکس میں اس کو جو ہے نا ان ٹاپکس کے اگینسٹ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں مزید ان کو کلیکٹ کرنا ہے. اور مزید اس میں میں ایک اسائنمنٹ کے طور پر آپ لوگوں کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں تو اس کو آپ نے فلفل کرنا ہے. خدا حافظ.